بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 167۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مطلق کو مقید کرنے اور نہ کرنے کے دلائل۔ عام کی بحث چل رہی تھی اور عام کے ضمن میں پھر مطلق کا ذکر آیا، اور مطلق جو ہے وہ بھی عام کی ایک صورت ہے، اس لیے اس کے باعث ذکر فرما رہے ہیں۔ احناف کا مسلک پیچھے ذکر کیا تھا کہ وہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے مگر بعض صورتوں میں، اور شوافع مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں تقریباً اکثر صورتوں میں، تو لہٰذا یہاں سے طرفین کے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کیا دلائل ہے اور احناف کے کیا دلائل ہے، تمام دلائل تو نہیں ہے لیکن ان میں سے کچھ دلائل یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور شوافع کے جو دلائل ہیں ان میں سے بعض کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس سبق میں تمام یعنی بحث نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس سے متعلق بحث آئے گی۔ فرماتے ہیں لہو ان المطلق ساکت والمقید ناطق فکان اولا فنقول فی جوابه نعم ان المقید اولا لكن اذا تعارض ولا تعارض الا في اتحاد الحادثة والحكم كما ذكرنا في صوم 3 أيام متتابعات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ مطلق یہ ساکت ہے اور مقید ناطق ہے، لہٰذا جو ناطق ہے وہ اولا ہے۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلق ایسا ہے جیسے کہ وہ خاموش ہے، اور مقید جو ہے وہ بولنے والا ہے، تو لہٰذا وہ اولا ہے۔ مطلب ایک حکم آیا ہے جس میں مطلق رقبہ کا حکم آیا ہے، اور دوسرے میں رقبہ کو مؤمن کے ساتھ مقید کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو جہاں یہ رقبہ کا ذکر آیا ہے وہ مؤمن اور غیر مؤمن سے خاموش ہے، اور جہاں حکم آیا ہے کہ مؤمنہ کی شرط ہے تو وہ گویا اس کے ساتھ اس کو مقید کرتے ہیں، لہٰذا جو مقید ہے وہ زیادہ صریح ہے، وہ اولا ہے۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو مقید ہے وہ وضاحت کرنے والا ہے، یعنی یہ بات احناف بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ تم غلام آزاد کرو، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یہ ہو کہ تم مؤمن غلام آزاد کرو، لیکن الفاظ میں یہ بات نہیں، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی قید لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تصریح ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ واضح ہے مطلق کے مقابلے میں، لیکن جب ان دونوں کا تعارض ہو پھر ہم مقید کو اولا قرار دیں گے۔ جب ان کا سرے سے تعارض ہی نہ ہو تو ہم کیوں اس کو دوسرے پر محمول کرتے ہیں، اور تعارض وہی ہوگی کہ حادثہ اور حکم ایک ہو۔ اور قرآن مجید میں جو رقبہ کا ذکر ہے تو ایک تو یمین کے بارے میں اور ایک قتل کے بارے میں، اور اس کی صورت ہم نے خود بیان کی تھی صوم 3 ایام متتابعات میں، کہ ایک جگہ صوم 3 ایام آیا اور ایک میں صوم 3 ایام متتابعات آیا۔ اب ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے دوسرے کے بغیر، کہ ایک آدمی 3 دن روزے رکھے، پے در پہ نہ بھی رکھے اور پے در پہ بھی رکھے، تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو ہم مقید کرتے ہیں کیونکہ اس میں تعارض ہے، اور تعارض کی صورت میں ہم مقید پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ کی یہ ہے وَلِأَنَّ الْقَيْدَ زِيَادَةُ وَصْفٍ يَجْرِي مَجْرَى الشَّرْطِ، وہ کہتے ہیں کہ جو قید ہے یہ وصف کے زیادت کی طرح ہے، جو شرط کے قید جو ہے وہ وصف کی زیادتی ہے جو شرط کے قائم مقام ہوتی ہے، لہٰذا یہ نفی کو واجب کرتے ہیں، یعنی جب وصف نہ ہو تو پھر حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے منصوص میں اور اس کے نظائر میں، جیسے کہ کفارات مثلا، تو یہ ایک جنس ہے۔ یہ دلیل ہے اس مذہب کی جو آخری مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پیچھے بتایا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے دو مذاہب ہیں۔ بعض حضرات نے امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ مسلک قرار دیا ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا مطلقاً، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، مطلق کو مقید پر اس وقت محمول کیا جائے گا جبکہ ان دونوں میں قیاس بھی اس کا تقاضا کرے۔ تو یہاں کفارے کے مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ مقید ہونا چاہیے، کیونکہ
دونوں کفارات کے قبیلے سے ہیں، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جو مؤمن ہے اس کی شرط ہے، اس کے بغیر یہ مشروط نہیں پایا جائے گا۔ وحاصل ہوا ان التقیید بالوصف کا تخصیص بالشرط، وہ یہ کہتے ہیں کہ وصف کا ذکر کرنا اس طرح ہے جیسے کہ شرط کو کے ساتھ خاص کرنا، اور تخصیص بالشرط جو ہے وہ مع عدم حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے۔ وذلك لأن النفي لما كان مدلول النص المقید، یہ کہتے ہیں کہ جب نفی مقید نص کے کا مدلول ہو گیا، یعنی مقید نص سے یہ معلوم ہو گیا کہ کافر آزاد نہیں کرنا، تو یہ گویا حکم شرعی ہو گیا، لہٰذا منصوص میں تو نص کے ذریعے سے ثابت کریں گے، اور اس کے جو نظائر اس میں قیاس کے ذریعے سے ثابت کریں گے۔ تو جو شوافع میں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مقید کو محمول کریں گے جبکہ قیاس بھی اس کا تقاضا کرے، اور قیاس کی یہ مثال بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ مزید بھی آ جائے گا، جو شوافع میں سے جو یہ قیاس کرنے والے حضرات ہیں، تو انشاءاللہ اس کا مسلک مزید بھی آگے آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کفارات میں یہ ایک جنس ہے، لہٰذا جب ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقید کیا مؤمنہ کے ساتھ، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کافرہ کی نفی بھی کی ہے، یہ شوافع کہتے ہیں۔ احناف اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ آگے آ جائے گا۔ شوافع یہ کہتے ہیں کہ اس کو مقید کر کے ذکر کرنا اس طرح ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کافرہ کو آزاد نہ کرو، یعنی رقبۃ مؤمنۃ کا مطلب ہے کہ رقبہ کافرہ، وہ کہتے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ رقبہ کافرہ کو آزاد نہ کرو، لیکن احناف کا مقید کے بارے میں بھی یہ نظریہ نہیں ہے، وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ، کہ کسی وصف کا ذکر کرنا یہ مفہوم مخالف کو ثابت نہیں کرتا احناف کے نزدیک۔ لیکن ہم یہاں احناف یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں تو مقید کریں گے کیونکہ نص وارد ہوا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہم قیاس نہیں کر سکتے، لیکن شوافع کہتے کہ یہاں قیاس کر سکتے کیونکہ دونوں ایک قبیل سے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے دلائل ہوئے۔ احناف کے دلائل کیا ہے؟ مصنف نے 4 دلائل ذکر کیے۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، فهذه الآية تدل على أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يحمل على المقيد، لأن التقييد يوجب التقريز والمساءة كما في بقرة بني إسرائيل۔ ہماری پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر وہ تمہیں بتا دی جائے تو تمہارے لیے وہ مشکل کا باعث ہو۔ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم نازل کر دیتے تھے، صحابہ کرام اس میں سے اپنی طرف سے قید لگا کر پوچھتے تھے، تو اللہ نے اس پر یہ آیت نازل کی کہ جو حکم ہم نے آپ کو بتایا ہے اس پر کو عام رہنے دو، اس پہ قید اپنی طرف سے نہ لگاؤ، ورنہ پھر آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ جیسے مثلا ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج ہے مجھ پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ہے، اس نے کہا کہ ہر سال ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ پوچھو بار بار، کیونکہ اگر میں کہتا کہ ہر سال ہے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے کہ جب اللہ ایک حکم عام نازل کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اس کو عام رہنے دے، اس کو خاص نہ کرے اپنی طرف سے۔ تو حناب بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رقبہ کا ذکر کیا تو ہم اپنی طرف سے کیوں قید بڑھائیں، اور جہاں اللہ نے البتہ قید ذکر کی ہے تو ہم قید لگائیں۔ تو یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری رکھنا چاہیے، اس کو مقید پر محمول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تقیید جو ہے یہ سختی کو اور برائی کو واجب کرتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے بقرہ میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تذبحوا بقرہ، تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب وہ کسی بھی گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے نبی کے ذریعے سے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ وہ رنگ کیسے ہو، نسل کیسی ہو، اور کتنے یعنی مہنگی ہو، اس قسم کے سوالات شروع کر دیے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتنی سختی نازل کی کہ ایسے گائے کو ذبح کرو جس میں یہ رنگ ہو اور اس پہ یہ داغ نہ ہو، اور تو وہ گائے پیدا کرنا ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ تو اس تمام گویا یہ ایک دلیل کے طور پر ذکر کیا، لیکن یہ حقیقت میں 2 دلائل ہو گئے،
ایک لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اور ایک جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم آگے جاتے ہیں، تیسرا جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس سے استدلال کیا ہے، وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما ابہموا ما ابہم اللہ واتبعوا ما بین اللہ، ای اترکوه علی ابہامہ والمطلق مبہم بالنسبۃ الی المقید المعین فلا يحمل علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے مبہم چھوڑا اس کو آپ بھی مبہم چھوڑو، اور جس کو اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اس کی اتباع کرو، یعنی جو مبہم عام ہے اس کو اپنے ابہام پر چھوڑو، اس کو اسی طریقے سے اس پہ عمل کرو، اپنی طرف سے اس میں قیودات نہ لگاؤ۔ اور مطلق مبہم ہے، مطلق بھی مبہم کی ایک صورت ہے مقید معین کی بنسبت، لہذا مطلق کو معین پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا استدلال ہوا۔ تیسرا استدلال صحابہ کرام کے طرز استدلال سے استدلال ہے کہ عام صحابہ کرام کو ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ عمومات سے استدلال کرتے ہیں، وعامۃ الصحابہ ما قیدوا امہات النساء بالدخول الوارد فی الربائب۔ ہم صحابہ کرام نے، اکثر صحابہ کرام نے امہات النساء کو مقید نہیں کیا ہے دخول کے ساتھ جو ربائب کے بارے میں وارد ہے۔ تو بہرحال یہاں دو حکم ہیں، ایک امہات النساء کے بارے میں ہے کہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا ہے ان کی مائیں آپ کے لیے حرام ہے، وہ امہات النسائکم، جو لیکن امہات النساء کے لیے دخول شرط ضروری نہیں ہے، مطلب جس عورت سے انسان نکاح کرے اس کی والدہ کے ساتھ اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اگرچہ اس عورت کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، پھر بھی اس کی ماں اور نکاح ہو گیا ہے، تو اس کی جو ماں ہے اس کے ساتھ آئندہ کے لیے اس کے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اسی جیسا ایک اور حکم ہے ربائب کے بارے میں۔ ربائب اس لڑکی کو کہتے ہیں جس عورت سے انسان کا نکاح ہو اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی کسی اور خاوند سے آئی ہو، مطلب ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ انسان نکاح کرے اور اس کے گود میں پہلے سے ایک لڑکی ہے، تو اس وہ لڑکی تو انسان کے لیے وہ حلال ہے، اگر اس عورت سے کوئی نکاح نہ کرے تو اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا اس بندے کے لیے جائز ہے، لیکن جب آپ نے اس عورت سے نکاح کیا تو اب اس کے جو ربیبہ ہے، اس کے گود میں جو بچی ہے جو کسی اور خاوند سے، اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے شرط لگائی ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي مِن نِّسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری وہ بیٹیاں تم پر حرام ہے جو کسی اور خاوند سے ہو، تمہاری بیویوں سے ہو، لیکن ان بیویوں کے ربائب جن سے آپ نے رخصتی، جن کے ساتھ آپ نے دخول کیا ہے، جن سے آپ نے رخصتی کی ہے، تو لہٰذا ربائب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ جس عورت سے آپ نے نکاح کیا اس کے ساتھ دخول بھی کیا ہو۔ اب یہ جو قید ہے یہ امہات النساء میں عام صحابہ کرام نے نہیں لگایا، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عام صحابہ کرام بھی اس کو جہاں عام تھا اس کو عام رکھتے تھے، جہاں خاص تھا اس کو خاص رکھتے تھے۔ یہ تیسری دلیل ہے۔ چوتھی دلیل عقلی ہے، وہ یہ ہے کہ لأن اعمال الدلیلین واجب ما امکن، دونوں دلیلوں پر عمل کرنا واجب ہے جہاں تک ممکن ہو۔ جو مطلق حکم ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جو مقید ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں دلیلوں پر عمل ہو۔ احناف کے مسئلے میں دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ مطلق پر بھی عمل ہو جاتا ہے اپنی جگہ اور مقید پر بھی عمل ہو جاتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مقید کر دیتے، لہٰذا مقید والے پر دونوں جگہ عمل ہوا۔ فیعمل بکل واحد فی موردہ الا اللہ یمکن، ہر ایک کی جگہ میں ہر ایک اسی پر عمل کیا جائے گا، ہاں اگر ممکن نہ ہو، دونوں کو اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو، اور وہ صورتیں جو ہم نے بیان کر دیا کہ حادثہ اور حکم ایک ہو۔ یہ 4 دلائل ذکر کرنے کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ دلائل تھے جو شوافع میں جو پہلا مذہب ہے اس کو رد کرنے کے لیے ہم نے ذکر کیا ہے، اور شوافع کا جو پہلا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً وہ مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں، چاہے قیاس اس کا تقاضا کرے یا نہ کرے۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی یہ دلائل اس کے لیے ہے کہ آپ اس کو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کر سکتے، اور یہ اس کے دلائل ہے۔ باقی جو دوسرا مسلک ہے
کہ مطلق کو مقید پر محمول تب کیا جائے گا جب اس میں قیاس کا تقاضا بھی ہو، جو امام شافعی رحمۃ اللہ کا دوسرا مسلک ہے. اس کو رد کرنے کے لیے آگے مصنف مستقل دلائل ذکر کریں گے اور اس کو رد کریں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو بیان کرتے ہیں. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ مطلق کو مقید کرنے میں مقید کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مقید کرنا چاہیے جو شوافع کا مسلک ہے ان کے کیا دلائل ہے، نہیں کرنا چاہیے احناف کا مسلک ہے ان کے کیا دلائل ہے. آج کے سبق میں اس کو بیان کیا. باقی اس موضوع سے متعلق مزید بحث انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کرتے ہیں.